السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا ڈے 2 اللہ کی توفیق سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کرنے کی توفیق دے اور جو حق بات میں کروں اللہ اس کو آپ سب کے دل میں اتار دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم مثالیں کیوں پڑھیں۔ مثالوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کو سمجھ لیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ اللہ تمہارے لیے اس لیے مثالیں بیان کرتا ہے، لوگوں کے لیے اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں، یہ مثالیں ہیں لوگوں کے لیے، بہت جگہ پر طرح طرح کی آیتیں آتی ہیں۔ لَعَلَّكُمْ، شاید کہ تم تذکرون، یتذکرون نصیحت پکڑو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دیکھیں یہ جو قرآن ہے یہ صرف احکامات والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا تزکیہ بھی کرتی ہے۔ اللہ نے اس کلام کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، انسان کے لیے کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال کے ذریعے جو چیز یہاں مینشن کی گئی ہے نا وہ بہت بہترین ہے۔ یعنی قرآن میں بہت طرح سے مثالیں بیان کی گئی ہیں اور یہ سمجھانے کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہوتا ہے، یہ لوگوں کے دلوں پر جلد اثر کرتی ہے چیز۔ ہم جب بھی کوئی بھی اس طرح سے مثال کے طور پر بات سمجھاتے ہیں نا تو اگلے انسان کو جلدی سمجھ آتی ہے۔ مثال بیان کرنا عربی زبان کا اصول بھی ہے، یعنی بات کو کم الفاظ میں اچھا سمجھایا جا سکتا ہے، اس سے تھوڑے سے الفاظ استعمال ہوں اور مثال بیچ میں بیان ہو جائے تو سمجھ آ جاتی ہے۔ اتنا زیادہ اس طرح سے لمبی باتوں کو لے جانا اور بات بھی سمجھ نہ آنا تو یہ انداز اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ جب بھی ہم جیسے قرآن کی بھی کسی کو دعوت دیں یا ہم کسی کو بتائیں یا سکھائیں یا قرآن پڑھائیں اور قرآن کے اندر بھی ہم جب چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں تو اکثر اوقات میں بھی مثالیں دیتی ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائیں، اور عموماً ہمیں انہی اسکالرس کی بات ہمارے دل پر اثر کرتی ہے جو مثال دے کر بات کو سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں جب شروع میں سنا کرتی تھی استاذہ عفت مقبول کو، اور وہ مجھے اس لیے پسند تھی، میں اکثر اوقات یہ بات کہتی ہوتی تھی کہ مجھے وہ اس لیے پسند ہے کیونکہ وہ مثال دے کر، دنیا کی مثالیں دے کر بات سمجھاتی ہیں اور فوراً بات سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ مثالوں سے جب چیز بات سمجھائی جاتی ہے نا تو یہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے، یہ سیدھا دل تک جاتی ہے کہ واقعی ایسا ہے، پھر ہمارے اس کے اوپر کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں عربی زبان کا یہ اصول بھی ہے کہ مثالوں سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ اور دیکھیں اگر ہم مثال کے طور پر ایک مثال میں یہاں پر بتاتی ہوں، سفید رنگ ہے، اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے سفید کیا ہے کس طرح ہے، ہم اس کو کوئی چیز دکھا کر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کاغذ کوئی دکھا کر ہم اس کو کہتے ہیں یہ دیکھو جیسے یہ کاغذ سفید ہے نا اس طرح سے سفید رنگ، تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ ہوتی ہے مثال بیان کرنا، یعنی جو چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا جائے۔ تو مثالیں انسان میں عملی تبدیلی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ جب ہم مثال کے طور پر بات سمجھتے ہیں نا، یقین کریں جب دل تک بات اثر کرتی ہے تو عمل تک خود آ جاتی ہے۔ یہ سب سے احسن طریقہ ہے، سب سے احسن طریقہ۔ ایک تو اس سے الفاظ مختصر ہو جاتے ہیں، معنی اس کا ہمیں درست اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح سے ہمیں اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ نے بندوں کی ضرورت کے حساب سے مثالیں بیان کی ہیں اور اس کے بعد اللہ نے حجت تمام کر دیا کہ اب کوئی مسئلہ تم پیش نہیں کر سکتے ہو، اب تم نہیں یہ کہہ سکتے یہ مجھے سمجھ نہیں آئے۔ اللہ نے ہر طرح سے ریلیٹ کر کر مثالیں بیان کی ہیں اور ہمارے حساب سے مثالیں بیان کی ہیں، کہیں منافع کی، کہیں کسی چیز کی، کہیں کسی چیز کی، تاکہ ہم بالکل بھی اس بات پر ایکسکیوز نہ کریں کہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ تو قرآن میں بہت جگہ پر مثالیں آتی ہیں اور اس کے بعد پھر حجت قائم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو پھر عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا اس کی مثال بیان کر کے تمہیں سمجھایا، تم پھر بھی نہیں مانے ہو، اللہ اکبر، پھر عذاب آتا ہے کہ جب اس طرح مثالیں دیکھ کر بھی سمجھایا جائے اور لوگ پھر بھی نہ مانے تو پھر عذاب آتا ہے۔ یہ ریمائنڈر اپنے لیے بھی نوٹ کر لیں کہ جب مثالیں پڑھ کر اس طرح سے ہم عمل نہیں کریں گے اور پھر بھی نہیں مانیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اب میں پڑھوں گی تو میں عمل نہ کر سکی تو پھر میں تو گروپ ہی لیفٹ کر دیتی ہوں، یہ اور غلط بات ہے۔ پڑھنا اس طرح سے لوگ عمل کی وجہ سے پڑھنے سے دور ہو جاتے ہیں، یہ کیسی حکمت ہے؟ یعنی ہمیں عمل کرنا پڑے گا، عمل نہیں کر پاؤں گی تو پھر تو سزا ہوگی، تو نہ پڑھنا تو اور بڑی سزا ہے۔
کہ ہم وہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے, پوری زندگی گزار دی لیکن ہم نے اللہ کی بات کو نہیں سمجھا, اللہ کے کلام کو نہیں سمجھا. یہ تو اور غلط چیز ہے. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پر یہاں پر بات سمجھائی جائے گی, آپ نے اپنی طرف سے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہے پرفیکٹ ہو جاؤ بس جلدی سے, نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش دیکھنی ہے انشاءاللہ. اور مثال جب بیان کی جاتی ہے وہ ہر طبقے کو فائدہ دیتی ہے, چاہے وہ کوئی امیر ہے, چاہے وہ کوئی غریب ہے, چاہے وہ کسی بھی سٹیج پر ہے نا. ٹھیک ہے, وہ اس کو سمجھ آ جائے گی بات کی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے لوگوں کو سمجھ آتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو مطلب سب کو آ جاتی ہیں. لیکن مثال ایک ایسی چیز ہے کہ مثال ہر طبقے والے کو سمجھ آ جاتی ہے, ہر طبقے والے کو فائدہ دیتی ہیں. مثالیں بہت ہیں, ہر جگہ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن قرآن کی جو مثالیں ہیں وہ کمال ہیں. ہر جگہ مثال آپ کو مل جائے گی, مثالیں ملیں گی, لوگ مثالیں بیان کریں گے, لوگ ڈیٹیلڈ ذکر کریں گے, بہت کچھ. جو قرآن کی مثالیں ہیں نا, ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یہ آپ پڑھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے, اور اس کی بڑی اہمیت آتی ہے اس کو سمجھنے کی. اور دیکھیں, بہترین طریقہ قرآن پر تدبر کرنے کا ایک ہمیں یہاں پر مل رہا ہے کہ ہم ہر طرح سے دیکھیں پڑھتے ہیں نا قرآن کی تفسیر, اور بیچ میں بھی ہم کافی مثالیں پڑھتے ہی ہیں, لیکن ایک خاص طرح سے مثالوں کا ہی دورہ کرنا, یہ میرے لیے ایک بہت خوبصورت چیز ہے, اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ مثالیں صرف علم والوں کو ہی سمجھ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مثالیں جو ہوتی ہیں نا, جو اللہ بیان کرتے ہیں, وہ صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں. یعنی جن کو جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ علم والے ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں, مثال جب بیان کی جاتی ہے نا, وہ تھوڑی سی مطلب اللہ تعالیٰ جب مثال بیان کرتے ہیں نا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ سمجھ آ جاتی ہے نا, پھر وہ بڑا گہرا اثر رکھتی ہے. اب سمجھ انہیں کو آئے گی نا جو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو علم والوں کو مثالیں سمجھ آتی ہیں, ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی ہیں. تو قرآن کے عظیم علوم میں سے قرآن کی مثالوں کا علوم حاصل کرنا, یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے. یعنی قرآن کے عظیم علوم میں سے قرآن کی مثالوں کا علوم حاصل کرنا اسکالرز کہتے ہیں, کیونکہ لوگ اس سے غافل ہو چکے ہوتے ہیں. لوگ اس پر اتنا غور ہی نہیں کرتے. قرآن کی تلاوت کر لی, پڑھ لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن اس سائڈ پر اتنا زیادہ نہیں آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہاں پر ایک اور چیز میں پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی مثالوں سے نا عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ قرآن کی مثالوں سے عبرت پکڑو. اور اس طرح عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے 1000 مثالوں کو سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن کی 1000 مثالیں نہیں, اور بھی طرح طرح سے مثالیں, یعنی مثال اس کی مثال اس کی مثال, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب مثالوں سے بات کو سمجھا. تو یہ ایک طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو مثالیں بھی بیان ہوئی ہیں نا, اس سے بھی عبرت پکڑو. اور صحابہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی سیکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے, تو میں پڑھی تھی اور میں اتنا حیران ہوئی کہ ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ میں جب قرآن کی مثالوں کو پڑھنا شروع کرتا تھا نا, اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, تو میں رویا کرتا تھا. کیونکہ کہتے ہیں مجھے اللہ کا فرمان یاد آ جاتا تھا کہ صرف علم والے ہی مثالوں کو سمجھتے ہیں, صرف علم والے ہی اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں, اللہ کی دی ہوئی مثالوں کو سمجھتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اس کا مطلب میرے کمی ہے, مجھے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے, مجھے اس کو سمجھنا چاہیے. تو قرآن میں کتنی مثالیں, اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم یہاں پر مثالوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں مثال دے کر. پھر دیکھے گا جب یہ اہمیت پتہ ہوگی نا, پھر ہمیں کتنا مزہ آئے گا مثالیں پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے مثال بیان کرنے میں, چاہے وہ مچھر ہو, چاہے وہ مکھی ہو, چاہے وہ کتنا ہی ذرا برابر چیز ہو, اللہ نہیں شرماتے. اللہ بیان کرتے ہیں مثال, اللہ سب کو بتاتے ہیں تاکہ سب تک بات پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ کا بڑا بہترین انداز ہے قرآن کے اندر, کبھی کسی طرح سے, کبھی کسی طرح سے. دیکھیں, مقصد یہ ہے کہ میرا بندہ پلٹ آئے, بس. اور کیا مقصد ہے رب کا؟ اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں, ہم اس کی طرف واپس پلٹ آئیں. جو حقیقت ہے, جو حقیقی بادشاہ ہے ہمارا, اس سے بڑھ کر کون ہے ہمارا اپنا. اور ایٹ دا اینڈ جانا تو اسی کے پاس ہی ہے نا, تو کیوں نہ دنیا میں پلٹا جائے, ہر طرح سے قرآن کو سیکھ کر ہمیں اس سے علم حاصل کیا جائے, پھر اس پر عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں. اور یقین کریں, یہ نہیں ہے کہ ہم صرف انہی کاموں میں لگے رہیں, اللہ ہماری دنیا بھی بڑی آسان کر دیتے ہیں. قرآن سے ہماری زندگی میں بڑی برکتیں آتی ہیں, بڑی برکتیں آتی ہیں, ہر طرح سے, مال میں, رزق میں, ہر چیز میں. قرآن آپ کو بڑا فائدہ دیتا ہے, بہت فائدہ دیتا ہے. آپ صرف نیت کرتی ہیں, آپ کی زندگی میں آپ کو چینج محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سوچیں کہ آپ جب اس کو پڑھیں گی, عمل کریں گی, تو پھر آپ کی زندگی کتنا بدل جائے گی. تو کوشش کریں. اللہ یہ نہیں کہتے کہ تم ہر طرح سے قرآن کے حساب سے بس ڈھل جاؤ. اللہ نے ہماری کوشش دیکھنی ہے بس. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے, اس کا کیا مطلب ہے؟
کہ چلتا پھرتا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کیا کرتے تھے. ہر جگہ ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے قرآن کی آیت ہے. مطلب اتنا اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید بس یہی ہے قرآن. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے یہ چیز واضح ہوتی تھی. کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں. ایسا ہوا تو نہیں جا سکتا لیکن کوشش کی جا سکتی ہے انشاءاللہ. تو آج یہ ہماری یہ بھی چھوٹی سی کوشش ہے کہ اللہ کی مثالوں سے بات کو سمجھ کر اپنے عمل میں لایا جائے انشاءاللہ. اللہ آپ سب سے راضی ہوں. اللہ آپ سب کو استقامت دیں. اللہ مجھے بھی استقامت دیں. اللہ ہمارے اس سفر کو بہت آسان کریں. اللہ آپ سب کو ہمت دیں. اللہ مجھے ہمت دیں. اللہ اس قرآن کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں، مال میں، رزق میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں. اللہ ہماری صحت میں برکت دیں. اللہ ہم اس سے شفا عطا کریں. اللہ ہم اس سے ہماری پریشانیوں کو دور کریں. اللہ اس کے ذریعے ہمارے اوپر سکینت نازل کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ہر جائز خواہش پوری کریں جب ہم قرآن پڑھیں. ٹھیک ہے، ضرور دعائیں بھی کیا کریں محفل کے دوران نا. اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ جس کی جو جائز خواہش ہے اللہ اس کو پورا کریں. اللہ جو فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس دنیا میں موجود ہیں جن کی مہلت باقی ہے اللہ انہیں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق دیں مجھ سمیت. آمین یا رب العالمین. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ ہم اپنی مثال شروع کریں گے پہلی. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دیں اس پر. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.